بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں بزرگوں، آج کی تعلیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج جو ہے وہ تعلیم ہوگی انشاءاللہ تعالی حیات الصحابہ میں سے۔ حیات الصحابہ میں سے ترتیب کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ یوں چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو دعوت دی تھی اسلام کی، تو وہ ایک ایک کر کے سلسلہ چل رہا تھا۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے اس میں تعلیم کریں گے ہم حیات الصحابہ میں سے، حیات الصحابہ حصہ اول، صفحہ نمبر 70 میں سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینا۔ تو پہلے پڑھیں گے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد علی بن ابی طالب کا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ اردا بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وفی السماء رزقکم وما توعدون ورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ ترجمہ اس آیت کا یہ کہ اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ چل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ اچھا، اب پڑھتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو جائے۔ تو ان سے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی حالت میں رات گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزیٰ کا انکار کر دو، اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبہ ارنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دن ممبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے، اور میں بطن نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین سجدے کی حالت میں مجھ سے اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات آپ رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے
7 سال پہلے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ یہ تھا علی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ، اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ جو کچھ پڑھے گا اللہ پاک اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہے آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو ہے اپنے بچوں کے اندر جو ہے صحابہ کے واقعات اور صحابہ کے زندگی کی تعلیم کریں، تاکہ بچوں کو جو ہے ہمارے صحابہ کی زندگی کا پتہ چلے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی تعلیم کے ساتھ۔ السلام علیکم۔